یمن میں تھے حضرت اویس. ارے ارباب سیر و سلوک کا ایک پورا سلسلہ ہے، سلسلہ اویسیہ. ہم ان چیزوں سے بے خبر نہیں ہیں. سلسلہ اویسیہ پورا ایک سلسلہ ہے. جناب اویس قرنی نے پوری زندگی رسول کو نہیں دیکھا، ملاقات نہیں ہوئی رسول کے عہد میں رہتے ہوئے. گویا ایک غیبت کا پردہ پڑا رہا اویس قرنی میں، اور حضور کے وجود مبارک میں ایک پردہ پڑا رہا. لیکن یمن سے خوشبو محسوس کرتے رہے رسول. اگر رسول کے مقابلے میں اویس کی کیا حقیقت ہے؟ اگر اویس کے اندر جوہر قابل ہے اور ایسا ہے کہ حضور محسوس کر سکتے ہیں اس کی خوشبو، تو حضور جو رسول اللہ ہیں، نبی اللہ ہیں، حجت اللہ ہیں، واسطہ فیض ہیں، ان کی کس قدر شدت کے ساتھ ان کے آثار و فیوز و برکات محسوس کرتے ہوں گے اویس وہاں بیٹھ کر. اور ہمارے ضعیف شے کا اثر دور تک پھیلتا ہے یا قوی شے کا اثر؟ قوی شے کا اثر پھیلتا ہے نا. اب اگر اویس جیسا ضعیف رسول کے مقابلے میں، ہمارے مقابلے میں نہیں، اگر اویس قرنی جیسا ایک انسان ضعیف اپنے اندر قابلیت پیدا کر لے، محبت پیدا کر لے، عشق پیدا کر لے، ایمان پیدا کر لے، کمال ایمانی پیدا کر لے، کمال نسبت پیدا کر لے، تو اس کے وجود کی خوشبو شمیم وجود اویس قرنی اگر اتنی پھیل سکتی ہے تو دل بند زہرا، وارث مصطفیٰ، حجت خدا، پردہ دہر میں رہ کر اس کے امواج فیض کس طرح فیضیاب کرتے ہوں گے. یقین ہونا چاہیے، رابطہ قلبی ہونا چاہیے. امام کا فیض آپ تک پہنچے گا، آپ کی باتیں امام تک پہنچیں گی، آپ کو امام کے ذریعے سے اللہ کا فیض پہنچے گا. جو بات آ گئی تھی بالکل تشنا نہ رہ جائے نا، کہ دو قسم کی چیزیں، ایک ثابت، ایک متغیر. ایک میں ہر وقت تغیر ہے، چینج ہے. یہ جتنی چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں، یہ لوہا آپ سمجھ رہے ہیں کہ اس میں تغیر نہیں ہے، اس میں بھی تغیر ہے. اب یہ چیزیں مجھے سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، سائنس کی ابتدائی کتابوں میں سب کچھ ہے نا. چوتھی، پانچویں، چھٹی میں بچے سمجھ جاتے ہیں کہ کیا حقیقت ہے اس بات دیکھ. تو ہر شے ہم جو دیکھ رہے ہیں متغیر ہے، لیکن کچھ چیزیں ضرور ہیں جو ثابت ہیں. تو دو قسم کی چیزیں ہیں، متغیر، ثابت. ان دونوں میں تین ہی قسم کے رشتے ہو سکتے ہیں. ایک متغیر کا متغیر سے رشتہ، ایک ثابت کا ثابت سے رشتہ، ایک ثابت کا متغیر سے رشتہ. بس یہ تو بالکل سامنے کی بات ہے نا. ثابت کا ثابت سے رشتہ، متغیر کا متغیر سے رشتہ، اور ثابت کا متغیر سے رشتہ. چوتھے کسی رشتے کا تصور نہیں کیا جا سکتا. اب کیمسٹری کے بچوں کے لیے تھوڑی دیر کے لیے سمجھانے کے لیے کہہ سکتے ہیں بانڈ فارمیشن جو ہوتا ہے. کیمسٹری میں ابتدا میں سنا ہوگا نا کہ یہ الیکٹرانز اور الیکٹرانز کی حرکتیں، اور الیکٹران ایک ایٹم سے نکل کے دوسرے ایٹم کی طرف جاتا ہے تو کیا قیامت ہوتی ہے، اور کتنی انرجی وہاں پہ خرچ ہوتی ہے، اور ظاہر آربٹس کا نظام کیا ہے. اب یہ سب تو پڑھ کے بھول گئے نا ہم. اب جب بھول گئے تو آپ لوگ یاد دلائیں گے کہ ہم یاد دلائیں گے آپ کو. تو ہر چیز میں ایک رشتہ ہے. ان تمام رشتوں کی حقیقت کیا ہے؟ بس یہی تین، یا ثابت کا ثابت سے رشتہ، یا ثابت کا متغیر سے رشتہ، یا متغیر کا متغیر سے رشتہ. جب بھی کوئی رشتہ ہوتا ہے تو وہ کسی ظرف میں ہوتا ہے. ثابت کا ثابت سے جو رشتہ ہوتا ہے وہ ہے ظرف سرمد. کیا ہے؟ سرمد. یہ لفظ قرآن مجید میں بھی ہے. متغیر کا متغیر سے جو رشتہ ہوتا ہے وہ ہے ظرف زمان. اور ثابت کا متغیر سے جو رشتہ ہوتا ہے وہ ہے ظرف دہر. ایک ثابت کا ثابت سے رشتہ وہ ہے ظرف سرمد میں، ایک ثابت کا متغیر سے رشتہ ہے وہ ظرف دہر میں، ایک متغیر کا متغیر سے رشتہ ہے وہ ہے ظرف زمان میں. ہم سب اس وقت ہیں ظرف زمان میں، اور ہم مسلسل تغیر کا شکار ہیں.
ہم جی رہے ہیں اور مر رہے ہیں، جی رہے ہیں اور مر رہے ہیں، نسلیں آ رہی ہیں اور جا رہی ہیں، ایک حقیقت کو اللہ نے ظرف دہر میں رکھا تاکہ ثابت کا متغیر سے رشتہ برقرار رہے۔ وہ ظرف دہر میں جس کو رکھا ہے اسی کا نام صاحب الزمان ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔